اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے پریویس ڈسکشن میں قرآنی واقعے کو ڈسکس کیا ہے، جناب ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، اور ابھی جو حالات حاضرہ ہے، جو کرنٹ ایگزسٹنگ سچویشن اور وار ریلیٹڈ سچویشن ہے، اس میں ہم نے اسے انالائز کیا اور ریلیٹ کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح وہ سارے واقعے یہاں پر کنورج ہو رہے ہیں اور ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس بار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے گیسٹ خانم ساجدہ علی۔ ہم نے جیسے آپ کو پچھلی بار بتایا کہ وہ گراؤنڈ پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ہلال احمر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وچ از ریڈ کریسنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے وہ بیچلرز ان ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے انجینئرنگ کی ہے اور بڑے بڑے سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ساتھ جاب کیا ہے، اور پھر پچھلے 15 سال سے وہ حوض علمیہ قم میں تشریف رکھتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے درس حاصل کیا ہے، مختلف ٹاپکس پر لیکچرز کنڈکٹ کیے ہیں، مختلف سکولز میں وہ اس وقت کرنٹلی ٹیچر ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھا رہے ہیں، کرنٹ سچویشن کو لے کر سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، احکام کو لے کر سبجیکٹس پڑھایا ہے، عقائد کو لے کر سبجیکٹس پڑھایا ہے، اینڈ شی از دا اونلی ٹیچر پورے قم میں، شی از دا اونلی ٹیچر جو انگلش اینڈ اردو میں طرح ولایت کا کورس جو آیت اللہ مصباح یزدی نے بنایا، ان کے آفس نے پرنٹ کیا ہے، 6 والیومز کی کتاب ہے، یہ 6 بکس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرتے ہیں۔ شی از دا اونلی ٹیچر جو انگلش میں اور اردو میں دونوں میں پوری طرح پڑھا سکتے ہیں، اور انہوں نے ملٹیپل کورسز بھی کنڈکٹ کیا ہے اس ٹاپک پر۔ سو شی از ون آف دا رینونڈ ٹیچرز اینڈ رینونڈ گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور انفارمیشن حاصل کر سکے۔ تو چلیے اس بار پھر قرآنی داستان کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ داستان اس بار جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے جناب طالوت اور جالوت کی داستان، کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے حالات حاضرہ سے بالکل میچ ہوتی ہے، ہو بہو شباہت رکھتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم ہمارے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، یہ جو بہت اہم ٹاپک ہے اس پر سیشنز رکھنے کے لیے اور ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ چلیے، تو جس طرح پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے اشارہ کیا کہ جناب طالوت اور جالوت کا واقعہ بالکل عیناً اس ماحول میں شباہت رکھتا ہے، تو آپ وضاحت سے بتائیے ہمارے آڈینس کو کہ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دیکھیے، خود اس داستان میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم آج کے کرنٹ سچویشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈر دیا جائے، پیغمبر نے کہا کہ کیا تم اس کی اطاعت کرو گے، تم اس کی بات سنو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو دیکھیے، جب جناب طالوت کو انتخاب کیا گیا تو جناب طالوت جوان تھے، تو لوگوں کے لیے کافی سرپرائزنگ تھا، اور ایک یہ وجہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں آیا یہ تو جوان ہے، یہ کیا ہمارے رہبری کرے گا، یہ ہم سے چھوٹا ہے، سن و سال میں ہمارے لائق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں یہ کافی تھا کہ یہ ہمارے قبیلے سے، حسب و نسب کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، ثروت کتنی ہے، اور یہ تمام دنیاوی منصوبات جو ہوتے یا دنیاوی کرائیٹیریاز ہوتے، یہ ظاہری کرائیٹیریا جناب طالوت کے پاس نہیں تھے، اور یہیں پر بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب ہمیں نیا رہبر انتخاب کرنا تھا تو کافی لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے، شبہات تھے کہ کون ہوگا۔ لیکن جب رہبر کو انتخاب کیا گیا، یہاں پر بہت سارے لوگ ہٹے پیچھے، لیکن یہاں پر خدا، کیونکہ امت نے ساتھ دیا، تو خدا کی طرف سے ایک سکینہ نازل ہوا لوگوں کے دلوں پر، اور لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہم اس لیڈر کو قبول کرتے۔ دشمن نے بہت کوشش کی، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات، اور بہت کوشش کی کہ یہ رہبر انتخاب نہ ہو، اور وہ رہبر انتخاب ہو جو وہ خود چاہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی جو وہ رئیس تھے، قبائل کے جو ہیڈ تھے، وہ لوگوں نے بہت کوشش کی
کہ انہیں رہبر بنایا جائے, جناب طالوت سلیکٹ نہ ہو سکے. کریکٹ. لیکن وہاں پر خدا نے کہا کہ میں میرے کرائٹیریاز کے حساب سے انہیں انتخاب کرتا ہوں, کیونکہ ان میں کچھ چیزیں. یہاں پر بھی وہی ہوا کہ دنیاوی کرائٹیریا اور دنیاوی حکومتیں چاہ رہی تھی کہ کوئی اور یہاں پر مسلط ہو, جو یہ بار بار نعرہ لگاتے رجیم چینج, یہ یہی تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے کہ کس طرح خدا نے مدد کی. کریکٹ. ظاہراً وہ جو ویڈیو آیا تھا وہ آئی تھنک ہمارے آڈینس تک نہیں پہنچا ہے, جہاں پر بتایا گیا کہ جب مقام معظم رہبری یعنی ہمارے شہید رہبر کے گھر پر حملہ کیا گیا, تو جب یہ بچ گئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا, تو دشمن نے کافی کوشش کی کہ ہر جگہ پر انہیں قتل کیا جائے, شہید کیا جائے. تو وہ ویڈیو آپ نے اگر دیکھا ہے تو بتائیے. جی وہ انشاءاللہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور انشاءاللہ ریلیز بھی کریں گے اسے سب ٹائٹل کر کے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو جب رہبر عزیز کو ہمارے شہید کیا گیا تو 15 سے 20 میسائلز اس گھر پر انہوں نے ماری گئی. وہاں پر ہمارے رہبر جوان یا جو ہمارے نئے رہبر ہے وہ وہاں پر موجود تھے. لیکن دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا جب خدا کچھ چاہتا ہے نصرت الہی, تو رہبر یعنی ایت اللہ مجتبیٰ آغا مجتبیٰ بچ گئے. اب دیکھیے جب یہ بچ گئے انہیں ایمبولینس میں ہاسپٹل کی طرف لے کر گئے, لیکن کچھ اندر خائن تھے جن کی وجہ سے یہ اطلاعات دشمن تک پہنچ رہی تھی. جو ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ ہاسپٹل پہنچے انہیں ایمبولینس سے باہر نکالا گیا, یہ ایمبولینس سے باہر نکلے اور اس ایمبولینس کو مارا گیا. یعنی یہ دوسرا حملہ تھا کہ رہبر کو شہید کیا جائے اور خدائی رہبر الہی رہبر انتخاب نہ ہو. اس کے بعد کہا کہ انہیں یہ داخل ہاسپٹل لے کر گئے, جب اندر لے کر گئے انہیں ایک بخش میں لے کر گئے, یہ جب وہاں سے رد ہوئے اس کے بعد ہاسپٹل کے پیچھے والے حصے پر بھی مارا گیا. یعنی دشمن بار بار کوشش کر رہا تھا کہ الہی رہبر جو امت کو خدا کی طرف توحید کی طرف لے کر جائے وہ سلیکٹ نہ ہو. کریکٹ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کتنا پرٹیکولر تھا کہ یہ جو ایسے افراد جو توحید کا پرچم اٹھاتے ہیں وہ ان سب کو شہید کر دے, اور وہ کبھی بھی پلیٹ فارم پر نہ آ سکے اور امت کی حکومت وہ اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے. بلکہ جس طرح دوسرے کنٹریز میں, جیسے اب عرب کنٹریز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہنے کے لیے وہ اسلامی ملک ہے, لیکن وہاں پر ناچ گانا بھی چلتا ہے, شراب بھی چلتی ہے, اور کھلے عام کنسرٹس چلتے ہیں, اور ہر طرح کا گناہ بھی رائج ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ خدا کی توحید ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا محمد بن سلمان کے لیے, جو سعودی کا کراؤن پرنس ہے, کہ کس مائی ایس والا اسٹیٹمنٹ, جو سب نے اس کا میم بھی بنایا ہے. تو یہ جو ذلت ہے, تو ظاہراً دشمن یہی چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں پر ایسے شخص کو نہ آنے دے جو توحید کا پرچم بلند کرے, بلکہ ہمارا غلام بن کے رہے, تاکہ ایک ذلت حاکم جو ذلت پذیر ہے, اور اس وجہ سے پوری امت کو بھی ذلیل کیا جا سکے. جی, اور یہ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا کہ دیکھیں یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک رہبر الہی ہونا یا خدا کی جو کرائٹیریاز ہے اس کے حساب سے ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہاں سے کتنے ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ یہ رہبر نہیں آئے. تو دیکھیے پہلے ان کے جان پہ حملہ کیا گیا, جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم ان کو نہیں ختم کر پا رہے, تو یہاں پر جب انتخاب ہونا تھا مجلس خبرگان میں, انشاءاللہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب رہبر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو مجلس خبرگان جہاں پر مجتہدین ہوتے ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی انہوں نے بمباری کی, تہران میں کی, پھر کم میں کی. پھر کم کا ایک پرانا آفس تھا کہ انہیں لگا کہ شاید یہ پرانے آفس میں جمع ہو کر انتخاب کر رہے, وہاں پر بھی یعنی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ رہبر جدید کا جو الہی رہبر انتخاب نہ ہو, جیسے ہم جالوت اور طالوت کی داستان میں دیکھتے. لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے کہ خدا نے کہا کہ نہیں, یہی میرا نمائندہ ہے اور تمہیں اسی کی اطاعت کرنی ہے. یہاں پر بھی وہی ہوا کہ ایک الہی رہبر انتخاب ہوا, اور یہاں پر تھوڑے لوگ جدا ہو گئے. دیکھیے جی, اور ظاہراً یہی ہے کہ خداوند متعال جب اپنے رہبر کو انتخاب کرتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں بھیجتا ہے تو وہ بار بار امتحان بھی لینا چاہتا ہے, تاکہ دیکھے کہ لوگ واقعاً اس رہبر کے ساتھ رہیں گے, ساتھ دیں گے, آخر تک ٹکے رہیں گے, یا بیچ میں راستہ
چھوڑ دیں گے. جیسے کہ آپ جالوت اور جناب طالوت والی داستان میں دیکھیں گے کہ جب لوگ ان کے ساتھ ہمراہ ہو جاتے ہیں اور جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو خدا اس نہر پر پہنچنے پر امتحان لیتا ہے, کہتا ہے کہ یہاں سے پانی مت پیو, اور جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت شدید تشنا ہے, تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ بہت تشنا ہے تو ایک جو ہے مٹھی بھر پانی پی سکتے ہیں, اس سے زیادہ مت پیجیے. لیکن اس کے بھی اثرات ہے. تو ایسے ہی ظاہراً یہاں بھی جب رہبر کو شہید کیا گیا اور نئے رہبر کو انتخاب کیا گیا تو لوگوں نے شعار لگایا, محبت جتائی, اپنا ایلیجنس بتایا, بیعت کی. اس کے بعد بھی بالآخر خدا بند متعال تو امتحان لے گا. تو اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ امتحانات بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحانات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ خالص اور طیب اور خبیث کون ہے, یعنی کون آخر تک ساتھ دے گا. اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ جب ہم کہہ رہے امتحان ہو رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ صرف امت ایرانی کا امتحان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے ڈسکشن میں کہا یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں, یہ حق و باطل کی جنگ ہے, اور جہانی جنگ ہے, جہانی جنگ ہے. تو یہاں پر ہر کوئی اس امتحان کا پارٹ ہے. ہر کوئی جو ہر لیول آف امتحان میں کلیئر ہوتا جائے گا وہ طیب بنتا جائے گا. طیب یعنی پاک پاکیزہ نورانی اور حق کی طرف آئے گا. اور جو بھی خبیث ہے, جو بھی منافق ہے, جو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن دل میں وہ ریشے منافقت ہے, وہ ڈر ہے, یا وہ عظمت, آگے ہم عظمت کی بھی بات کریں گے, وہ دھیرے دھیرے جدا ہوتا ہے. جیسے اسی داستان میں جب کہا گیا کہ تم پر سختی آئی, لوگ پیاسے تھے جب پہنچے نہر کے پاس, کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں وہ سفر لمبا ہوتا تھا, بہت پیاسے سے, شدت سے پیاس تھی. لیکن یہاں پر کا خدا کا حکم ہے, اور جن کا ایمان قوی تھا انہوں نے کہا تسلیم. ہمارے رہبر نے کہا ہے, جناب طالوت نے کہا ہے ہم تسلیم ہو جاتے, یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن جن کا ایمان ابھی قوی نہیں تھا, یہاں پر شک آیا کہ پانی ہے کیوں ہمیں نہیں پینے دے رہے, ہمیں جسٹیفائی کرے, ہمیں آنسر دے. دیکھیں آج بھی ہمارے امت میں یہ ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمیں جسٹیفیکیشن چاہیے, ہمیں آنسر چاہیے. وہ تسلیم جہاں پر نہیں ہے, جن لوگوں میں نہیں ہے, وہ دھیرے دھیرے اس قافلے سے پیچھے رہ جا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ صرف ایران کی قوم یا ایران کی امت کے لیے امتحان نہیں ہے, یہ گلوبل لیول پر ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں توحید کے پرچم کے نیچے ہوں, اس کا امتحان ہے, تاکہ یہ چیک کیا جائے کہ کیا وہ واقعاً اس پرچم کے نیچے ہے یا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں جو کشمیر سے آئے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھے ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھے ہیں جو سودان, یمن اور مختلف جگہ سے, حتیٰ لبنان سے, حتیٰ بحرین میں تنہا ایک نوجوان جو ایکٹیوسٹ تھا, اس نے ایران کی سپورٹ دکھائی تو وہاں کی رجیم نے اسے پکڑ کر ٹارچر کر کے شہید کر دیا. یعنی وہ تنہا ہونے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا, اس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں تو کیا ہوا, لیکن میں حق کا ساتھ دوں گا, چاہے اس میں شہید ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے. تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو امتحان ہے یہ فردی لیول پر یا اسمال سکیل پر نہیں ہے بلکہ گلوبل لیول پر ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں بشریت کا امتحان ہو رہا ہے, اور ابھی بشریت میں سے انتخاب کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جو آخر الزمان میں ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں اسے صرف نہیں سمجھے کہ یہ ایران کی وار ہے, میں باہر سے دیکھ رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں, دعا بے شک کرے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت ہی سرپرائزنگ ہے. آڈینس کو ہم بتائیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہمیں میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, تو یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی لیکن یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے نا, یہ تو ان کی جنگ ہے, تو انہیں زیادہ کرنا چاہیے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, کچھ پیسہ بھیج دیں گے اور کچھ اور مثلاً دوائیاں چاہیے وغیرہ ہم بھیج دیں گے, لیکن ایکٹیولی انوالو نہیں ہونا چاہیں گے, پیسیولی انوالو ہوں گے. بہت ہی سرپرائزنگ ہے کہ یہاں پر کئی بار ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ایکٹیولی انوالو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. خیر, تو اب یہ نہر کا امتحان ہو گیا. جی نہر کا امتحان ہو گیا. اب لوگ آگے بڑھے. جب وہ روبرو ہوئے جالوت کے لشکر سے, جی, اور آپ جانتے تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے خود جالوت کی جو شخصیت تھی, ہیکل بڑا تھا, ہیوج جائنٹ ٹائپ تھا, اور اس کی جو آرمی تھی وہ باعظمت تھی, یعنی بہت بڑی تھی, اور یہ لوگ چند افراد تھے. تو جیسے ہی یہ روبرو ہوئے اس کے عظمت کے سامنے
بعض لوگ، دیکھیں پھر بھی میں کہہ رہی ہوں بعض لوگ ڈر گئے، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر ایک مشت پانی پیا تھا. یعنی وہاں پر بھی وہ متزلزل تھے کہ دیکھیں کچھ لوگ تھے جو محکم تھے کہ نہیں، خدا نے کہا ہے پانی نہیں پینا ہے، ہم نہیں پیئیں گے. لیکن کچھ لوگ ابھی اس یقین کے مرحلے پہ نہیں پہنچے تھے اور انہوں نے وہ ایک مشت پانی پی لیا، اور وہاں پر کہا گیا تھا اس کے اثرات ہوں گے. اس کا ایک اثر یہ تھا کہ اس عظمت سے ڈر گئے. جی، یعنی اگر اطاعت کی بات آتی ہے اور آپ توحید کے پرچم کے نیچے آتے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ 100% اطاعت کریں. 100% جہاں بھی آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں گے وہ وہاں پر شاید آپ کو لگے گا کہ ہاں ہمارا پرابلم سالو ہو گیا. جیسے پانی پینا، پیاس لگ رہی تھی، پانی پی لیا، چلو ایک مٹھی ہی پانی پیا، لیکن چلو پرابلم تھوڑی سی سالو ہو گئی. لیکن اس کے ریپرکشنز جو آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں، اس ریپرکشن سے وہ غافل تھے، اور وہاں پر جب اصلی امتحان سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہاں پاؤں اور زیادہ لڑکھڑا گئے. تو پھر یہاں پر وہ لوگ پھر سے جدا ہو گئے. جی، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت امت میں، جب میں کہتی ہوں امت، میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اس سے امت اسلامی، امت جہانی منظور ہے، صرف ایران کے لوگ نہیں. عرب کنٹریز ہے، ہاں عرب کنٹریز ہے. آپ دیکھیں کہ عظمت دشمن سے ڈر جاتے، کہتے ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے، ہمیں سبمیشن کرنا ہے، اور ان کے جا کر کیا کہتے تسلیم ہو جاتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں. جیسے ٹرمپ کہتا ہے تلوے چاٹتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی ہے، بالکل وہی سینیریو ہے. اپنے کنٹری میں ان کو بیسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیے. اور میمز بھی کافی بنے ہیں کہ لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، کہا کہ بھائی تم نے اپنی زمین دی، پھر ان کی آرمی کو جگہ دی، اس کے بعد تم انہیں پیسہ بھی پے کرتے ہو، اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوتا ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ تمہارا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس سے زیادہ ذلت کی بات جو میرے لیے سرپرائزنگ تھی، وار کس کی ہے؟ امریکہ کی، اسرائیل کی. اب ٹرمپ آ کر یہ عرب کنٹریز سے کہہ رہا ہے یہ وار کا جو ہم پر خرچہ ہوا ہے اسے آپ پے کریں گے، اور یہ لوگ خاموش ہیں اور پے بھی کر رہے. یعنی آپ دیکھیں جب انسان ذلیل ہوتا ہے غیر خدا کے سامنے تو وہ ذلت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب دیکھیں وہی واپس آتے ہیں ہمارے ڈسکشن پہ، یہاں پر عظمت دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگ آج بھی اس عظمت سے ڈر رہے اور کہہ رہے کہ کیوں آپ کھڑے ہو رہے، یہ جو شرطیں رکھ رہے اسے قبول کر لے اور پیچھے ہٹ جائے. آپ ایران کتنی سی کنٹری ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنا آپ کا لیڈر ہے، نیا لیڈر ہے، تسلیم ہو جائے، وہ آپ کے چند شرط مان رہے، کیوں آپ بات نہیں مانتے؟ جی، یعنی یہ کہ ان کی قدرت اتنی زیادہ ہے، ان سے سمجھوتا کر لیجئے، صلح کر لیجئے، نیگوسیشن کر کے ٹیبل پر بالآخر ان کی جو شرطیں ہیں وہ مان لیجئے. صلح بھی دیکھیں دو طرح کے صلح ہوتے ہیں. ایک صلح ہوتا ہے جس میں ہمارا اپر ہینڈ ہوتا ہے، وہ صلح اسلام بھی کہتا ہے مشکل نہیں ہے. ایک صلح ہوتا ہے جس میں ذلالت ہوتی ہے، آپ ان کی ساری شرطیں ایک ذلیل شخص کی طرح، ایک سبمیشن ہوتا ہے. یہاں پر جو عظمت سے ڈر گئے نا، وہ کہہ رہے آپ سبمیشن کریں، یعنی آپ سبمٹ ہو جائے، آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے، جیسے وہ لوگوں نے کہا تھا. یعنی ہم نیوکلیئر پروگرام نہیں کریں گے، ہم بیلسٹک میسائلز کا پروگرام نہیں کریں گے، سارا یورینیم جو انریچڈ ہے وہ آپ کو دے دیں گے، یا پھر اس کو 60% سے ڈیگریڈ کر کے 3%، 5% پر لے کر آ جائیں گے. یہ ساری نیگوسیشنز کی جو ٹرمز ہیں یہ ذلت آمیز ٹرمز ہیں جہاں پر آپ سبمٹ ہو رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں. لیکن ابھی جو نیگوسیشنز کی ٹرمز رکھے گئے تھے 10 پوائنٹ، ظاہراً اس میں کوئی بھی پوائنٹ ذلت آمیز اور گھٹنے ٹیکنے والا پوائنٹ نہیں تھا، بلکہ دشمن کو گھٹنوں پہ لانے والا پوائنٹ تھا. بالکل. اور اسی لیے بعض جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو نیگوسیشن ہے نا، یہ خود ایک جنگ کا پیترا ہے، یعنی یہ جز جنگ ہے. دیکھیں جنگ کے الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں، یہ ڈپلومیسی یہ والی جو ہے جس میں ہماری شرط ہم بتا رہے ہیں اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے. تو یہ والا صلح نہیں. لیکن وہ لوگ جو عظمت سے ڈر گئے تھے انہوں نے جناب طالوت سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، تسلیم ہو جائے، ہم لوٹ کر جاتے ورنہ ہار جائیں گے. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا نہیں. اور پھر یہاں پر آخر دیکھیے آپ، جی ظاہراً یہاں پر جو قوم جو آرمی کا حصہ تھا جو پیچھے ہٹ گئی تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ان کے سامنے ہم ہار جائیں گے. لیکن جو لوگ رک گئے تھے وہ قرآن کی آیتوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خدایا ان کی کثرت دیکھ کر ہمارے دلوں کا ایمان اور پختہ ہو رہا ہے، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ثابت قدم رہے اور دشمن کے خلاف پائیدار رہے، اور ہماری مدد کر کے ہم ان پر غلبہ
پا جائے، جو ہمیں اب اس وقت یہاں نظر آ رہا ہے. بالکل یہی آیت کا آپ جو ہم کہتے ہیں نا تجلی مصداق ایگزامپل آج بالکل یہی ہو رہا ہے. جتنے وہ لوگ بڑھ رہے، جتنی وہ لوگ دھمکیاں زیادہ دے رہے، یہاں آپ دیکھیں لوگوں کا جذبہ، ایمان، شجاعت اوج پہ جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے. کہہ رہے آپ ہم میں سے ایک کو شہید کریں گے، ہمارے میں سے 1000 اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس آیت کی مصداق اگر آج کے زمانے میں دیکھنی ہے تو یہی آج کے یہ جو لوگ ہیں. جی جیسے کہ یہاں پر جو رجسٹریشن ہے ویب سائٹ پر، جہاں پر جان فدا والا رجسٹریشن ہے کہ بھائی آپ آئیے اور اپنے آپ کو رجسٹر کریے کہ کل اگر ضرورت پڑتی ہے، تو ابھی نمبر 25 ملین تک پہنچ چکا ہے، وچ از کلوز ٹو 1/3 اور 40% آف دا کنٹری. تو 40% کنٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ثابت قدم ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد ہے جسٹ اباؤٹ فیو ڈیز اگو جب یہاں پر جو پروسیشنز ہوتے ہیں اس میں جب گئے تو وہاں پر شعار جو لگ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، حتیٰ اگر تم ایٹم بم بھی ڈال دو گے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا کلیم ہے، جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایٹم بام کے ایفیکٹس جو ہیروشیما ناگاساکی پر ہوئے ہیں، اور اس کے ابھی جو ایڈوانس ایٹم بامز ہیں اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. لیکن لوگ ان میں بالکل نہ ان کے ایگزسٹنگ میسائل سے خوف ہے، نہ F-35 کا خوف ہے، نہ ہی ایٹم بام کا خوف ہے. کہہ رہے تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، لیکن ہم تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے، توحید کا پرچم گرنے نہیں دیں گے. دیکھیں یہی ایمان کا پاور ہے، اور اسی کو ہم نصرت الہی کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہم نے کہا نا کہ تمام تاریخ کی جو واقعات ہے اس کے جو خصوصیات ہے اس کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. وہ پاور، وہ شجاعت، وہ ایمان. اور پھر اینڈ میں کیا ہوا جب یہ ثابت قدم رہے، انہوں نے استقامت کی. حضرت داؤد آئے، آپ دیکھیں حضرت داؤد دکھنے میں کیسے تھے جالوت کے سامنے. وہ ہنسنے لگا، اس نے مذاق اڑایا، کہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ جنگ کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ وہی بچہ اس نے اپنے ایک نشانے سے اس جائنٹ کو نابود کر دیا. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہاں پر. جالوت جو تھا وہ جنگی بھی تھا، سولجر بھی تھا، اس کے پاس تلوار، ڈھال، کوچ، بھالے، سپیئرز، ہر طرح کا سب امکانات تھے، ویپن امکانات، اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے لوگ پیچھے سے شعار بھی لگا رہے تھے. اور یہاں سے جناب داؤد جاتے ہیں اور ایک معمولی پتھر اٹھاتے ہیں اور اپنے گلیل میں لگا کر اسے ہرا دیتے ہیں. بالکل آج آپ وہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹوماہاک میسائلز ہے، ان کے پاس کروز میسائلز ہیں، ان کے پاس تھاڈ میسائلز ہے، پیٹریٹ میسائلز ہے، اور ہمارے پاس شاہد ڈرون ہے. بالکل آپ نے جب پتھر کہا میرے ذہن میں شاہد مثال ہی آئی. تو شاہد ڈرون کتنا بالکل کمپیئر آپ کریں گے تو وہی ہے، ایک پتھر جتنا 20,000 اور وہ 4 ملین اور جو ہے $500,000 کی جو ہے میسائلز ہے ان کی، اور یہ ایک پتھر. تو خدا بند متعال اگر چاہے تو دشمن کو جس طرح ایک پتھر سے ہرا دیا ویسے یہاں پر شاہد ڈرون سے ہرا سکتا ہے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر ہم تطبیق کرنا چاہیں، ریلیٹ کرنا چاہیں اور کمپیئر کرنا چاہیں قرآنی واقعات کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حق اور باطل کا میدان صاف نظر آ رہا ہے، اور کس طرح حق بار بار جیت رہا ہے. اور یہ کافی ہونا چاہیے ہماری امت کو بیدار ہونے کے لیے. اور دیکھیں یہاں بیداری کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے حامی جتانا، ایک ہوتا ہے فعال ہونا، ایکٹیو ہو کر مدد کرنا، آگے بڑھنا، سپورٹ کرنا ہر طرح سے جس طرح سے ممکن ہے، جس طرح آپ نے پچھلے سیشن میں بتایا ہے. اور یہ تمام داستان میں آخری میسج یہ ہے کہ صبر، استقامت اور آپ کو خدا پر توکل کی، یہ خدا کرنے والا ہے. اور جب تک تمام امت اسلامی متحد ہو کر، متحد ہونا بھی بہت ضروری ہے، متحد ہو کر استقامت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی استقامت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو جیسے جالوت نابود ہوا ہے، جلد ہی ہم اس سپر پاور کی نابودی جو شروع ہو چکی ہے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ اور ڈیپ پوائنٹس شیئر کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے 1 یا 2 سیشنز اور ہوں گے جہاں پر جیسے آپ نے جناب موسیٰ اور فرعون کی بات کی ہے تو وہ بھی ڈسکشن باقی ہے، اسے بھی دیکھنا ہے. تو ہمیں لگتا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہے گا، جب مخصوصاً ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں، اینالائز کریں گے تو کافی انٹرسٹنگ رہے گا. تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ اس بحث کو ہم اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے. آپ سب کا شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. انشاءاللہ
انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان کو لے کر آئیں گے اور کرنٹ سچویشن کے ساتھ تحلیل کر کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.